حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا و مولا نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 کون سے ہیں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ مرد ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، اور ایک وہ عورت ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرے۔ تو وہ اللہ کے غضب میں صبح بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی میں شام کرتے ہیں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے لعنت فرمائی ان مردوں پر بھی اور ان عورتوں پر بھی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشتبہین من الرجال بالنساء، وہ مرد جو عورتوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ اب لعنت سے مراد کیا ہے جی؟ لعنت سے مراد یہ ہے کہ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لعنت کا معنی۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب جس زبان سے ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے وہ تو قیامت تک برستی رہے گی۔ اور لعنت سے مراد آپ کو بتا دیا کہ لعنت سے مراد وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور جس کو میرے آقا و مولا اللہ کی رحمت سے محروم کریں اسے رب کی رحمت دلوانے والا اور کون ہوگا؟ اس کو قیامت تک اللہ کی رحمت کوئی نہیں دلوا سکتا۔ اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہر جائے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے، اسے اللہ کے غضب سے بچا کون سکتا ہے؟ عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہی حضور کے سبب، اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جن پر لعنت ہوئی ہے، اور وہ کام کر کے کوئی سمجھے میں مسلمان بچ جاؤں گا یا میرا دین بچ جائے گا یا میں اللہ کی رحمت پالوں گا، وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اب رہی بات، پوری دنیا میں ایک ڈھونگ رچایا گیا۔ وہ سب سے پہلے حقوق نسواں پہ ڈھونگ رچایا گیا جی، عورتوں کے حقوق۔ پھر اس کے بعد رچایا گیا جی اقلیتوں کے حقوق۔ پھر اس کے بعد ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں آج لوگ کہ جناب یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ بھائی حق وہ ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت انسان کو بھی دیتی ہے، جانور کو بھی دیتی ہے، چوپایوں کو بھی دیتی ہے۔ حقوق ان کے وہی ہیں جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور شریعت سے ہٹ کر کوئی حقوق دینے آئے گا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ عورتوں کو حقوق دینے لگے تو بے حیائی بڑھ گئی۔ بھائی جب عورتوں کو حقوق دینے کی باری آئی تو پھر بے حیائی بڑھائی گئی، عورتوں کو حق نہیں ملا۔ آج بھی کسی جا کے سمجھدار اور کسی بھی شعور رکھنے والے سے جا کر پوچھو، بلکہ شعور رکھنے والی خاتون سے جا کر پوچھو کہ تمہیں تمہارا حق ملا ہے، وہ کہے گی نہیں، میری تصویر اتار کر بورڈوں پر تو لگا دی گئی ہے لیکن مجھے میرا حق نہیں ملا۔ مجھے برہنہ تو کر دیا گیا ہے لیکن میرا حق نہیں ملا۔ مجھے جناب سٹاف تو رکھ لیا گیا ہے آفیسز میں، جناب چائے پلانے کے لیے اور ریسپشن پر سامنے دکھانے کے لیے تو رکھ دیا گیا ہے لیکن میرا حق نہیں ملا۔ یاد رکھنا قیامت تک حق اسی کو ملے گا جو میرے آقا کا فرمان مانے گا، اور جو اس سے علاوہ حق ڈھونڈنے جائے گا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ حق وہی ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے دیے، جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دی۔ اب آ جائیں اقلیتوں کے حقوق پر۔ جب اقلیتوں کے حقوق کی باری آئی تو صحابہ کرام کے قیادت میں ایک قلعہ جسے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے فتح کیا، اور وہ قلعہ جب فتح ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد پیچھے سے لشکر کا پیغام آیا کہ یہ ہمیں قلعہ جو ہے نا
جسے ہم قلعہ بولتے ہیں، یہ جو قلعہ ہے یہ اس کو دفاعی اعتبار سے چھوڑنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے. ہم یہاں سے چھوڑ کر آگے جائیں گے فوجیں لے کر. تو وہ جو قلعہ تھا نا وہ عیسائیوں نے جنگ کر کے نہیں مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، بلکہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر جزیہ قبول کر کے اور کہا تھا ہم جزیہ دیں گے، آپ یہاں آ جائیں، اپنا نظام بنا لیں. تو جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے وہ قلعہ چھوڑنے کی بات کی نا تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ہمیں پیسے دیے تھے، یہ سونا دیا تھا، یہ چاندی دیے تھے، یہ مال، یہ زر، یہ گھوڑے، یہ استبل، یہ محل، یہ سارا کچھ واپس لے لیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم آگے جا رہے ہیں دشمنوں سے جنگ لڑنے کے لیے، واپس آئیں گے تو آپ سے بات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنی امان میں رہیں، ہماری امان سے نکل کر. تو جب صحابہ کرام کی فوجیں اور لشکر سارا کچھ باہر نکل رہا تھا نا قلعے سے، تو عیسائی کھڑے ہو کر ایسے دامن پھیلا کر ایسے دامن پھیلا کر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ واپس لے آئیں. یہ ہے اسلام کی اقلیتوں کے لیے حقوق. وہ قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ بھیجیں، یہ دشمن نہیں، یہ تو ہمارے محافظ بن کر آئے ہیں. اسلام اقلیتوں کو اس طرح حقوق دیتا ہے. لیکن جب ان گماشتوں نے، ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے اقلیتوں کے حقوق دینے کی بات کی اور عالمی ایجنڈے کو اپنے گلے میں پہنا تو پھر کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ جب ان کو حقوق دینے کی باری آئی تو جو سب سے بڑا گستاخ تھا، جس کو عیسائی بھی قبول نہیں کرتے، جس کو یہودی بھی قبول نہیں کرتے، جس کو دنیا کا کوئی مذہب میں رکھنے والا قبول نہیں کرتا، انہوں نے اس کو حقوق دلوا کے جہازوں میں بٹھا کے باہر کے ملک بھیجا ہے. بھائی گستاخ کے لیے اقلیت ہے، یہاں اقلیتیں بس رہی ہیں، یہاں ہماری گلیوں میں، کوچوں میں صفائی، روڈوں پر صفائی، اقلیتیں بڑے بڑے کام کرتی ہیں، یہاں ہمارے دفتروں میں موجود ہیں، ہر کام کے لیے ہر جگہ موجود ہیں. ان کے حقوق کی بات کرو، تمہیں گستاخ کے حقوق کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عالمی ایجنڈا یہ تھا کہ اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں، اقلیتوں کی آڑ میں گستاخان رسول کو چھڑوانے کا مقصد تھا. یہ ہے اقلیتوں کا حقوق. اب رہ گئی بات جناب ٹرانسجینڈر کو حقوق. ان کو حقوق دینے کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی آڑ میں شریعت کے ساتھ ٹکرانے کا مسئلہ ہے. بھائی کائنات میں کسی کا بھی حق ہو، وہ میرا ذاتی حق کیوں نہ ہو، وہ کسی کا ذاتی حق کیوں نہ ہو، جب وہ شریعت سے ٹکرا جائے گا اس کا حق رہے گا ہی نہیں. تم نے ان کو حق دینا ہے تو ان کو شریعت سے ٹکرا کر تو نہیں دے سکتے. تم کم از کم ہمارے جیتے جی تو تم ان کے ساتھ شریعت کے ساتھ ٹکرا کر ان کو حق نہیں دے سکتے. اور وہ حق رہا ہی نہیں جو شریعت سے ٹکرا جائے. اب تو وہ کفر بن گیا ہے جو شریعت سے ٹکرا کر ان کو حق دینے کی بات کرے. اور اس کفر کو جناب بات کرنے کی یا اس کفر کو نافذ کرنے کی بات کرے گا تو پھر اسلام کے سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ پھر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح فیض آباد میں کھڑے رہے ختم نبوت کے لیے، اور پھر اس طرح کھڑے رہیں گے جس طرح وزیر آباد میں جناب ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے کھڑے رہے. خبردار جو شریعت سے ٹکرائے گا. ہمارے بڑوں نے اس ملک میں قربانیاں تمہاری عیاشی کے لیے یا شریعت سے ٹکرانے کے لیے نہیں دی. ہمارے بڑوں نے قربانیاں اس ملک میں اس لیے دی تھی کہ اس ملک کا نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق چلے گا. اس ملک کا نظام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلے گا. اس ملک کا نظام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلے گا. اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دے دین نال وفا نصیب فرمائے. اور جناب حضور دے دین دی سربلندی واسطے سانو ہمیشہ میدان عمل چ رہن دی توفیق عطا فرمائے. جے اے بل واپس نہ ہویا تو انشاءاللہ پھر اے تا جے گل ہے نا. تسی اس نو حقوق دینے دا اور بھی مطلب ہے شریعت نال ٹکرا کے دینے. شریعت نال ٹکران تو پہلے تو ساڈے نال ٹکرانا پے گا. جدو اسی مک گئے پھر تہاڈا جو مرضی دل کرے.